لیکن جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا نیت کر لو صالح نیت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما، میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما، مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے، مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے۔ تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا۔ پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان ایسی دلہن ملے جو 4 لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے، بے حیا آدمی، دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے، شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ 4 لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے، اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، 3 بار فرمایا۔ پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی، یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے، جہنمی۔ تمہاری نیتیں صالح ہو، تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے گی۔ اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیج بو، فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی، اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ نشے کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب، دھتورا، یہ سارے ڈرگز، اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر، خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، کرنے والے بھی، دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، مال کون دیتا ہے، بچاتا کون ہے، یہ سب پتا ہے۔ یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا۔ جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت ہے، یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر، لیکن نشہ آ جاتا ہے۔ کون لاتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے۔ جب شہر کا منصف ہی چور ہو، جب حاکم ہی غدار ہو، تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے گی۔ شیخ سعدی نے صحیح کہا، زمین پر ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا۔ یہ سب حالات ہمارے دیکھے ہوئے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور اس کا بھی علاج، قاری صاحب آپ کہہ رہے تھے نشہ کے متعلق، میں پھر آج اظہار کرتا ہوں ڈر کے متعلق، ڈر کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈائیورٹ کر دیں گے میرے ٹاپک سے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر ڈر کے مارے کہتے ہو کہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے ٹاپک پر بات کریں، نہیں، ہمارا ایک ہی عنوان ہے حضور پاک کی محبت۔ انہیں جانا انہیں مانا، میں رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نشہ بھی ختم ہوگا، ڈرگس بھی ختم ہوگا، علاج ہماری تقریروں سے نہیں، علاج عشق مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت مصطفیٰ سے ہے۔ ان کے ہاتھوں سے بوتلیں اور چاش کے پتے نکالو تو پھر بھی تو طلب ہوگی، کیونکہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف اس کا لگاؤ اور جھکاؤ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے نشہ نہیں تھا، شراب نہیں تھا، اس وقت بھی شراب تھی اور نشہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن برسوں پرانے جو شراب کے عادی تھے منٹوں میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت انس ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، 10 یا 12 سال کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں شراب سپلائی کرتا تھا۔ قہبہ خانے جو بنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے دکانیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر نکڑ پر کچھ چیزیں بنی رہتی، رات کے وقت لوگ شراب پی رہے ہوتے، یہ پیالوں میں بھر بھر کر کے دیتے تھے۔ انس کہتے ہیں حضرت انس
میں شراب کے پیالے بھر کر لوگوں کو سرو کر رہا تھا، دے رہا تھا، اچانک گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں کسی منادی نے اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پیالہ تھا وہیں سے چھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ ہونٹوں سے لگایا تھا وہیں سے پٹک دیا۔ کوئی یہ نہیں سوچا کہ جا کر بات کر لیں گے حضور سے، دیکھتے ہیں آج کا آج پی لیں گے کل سے چھوڑیں گے، نہیں، ہونٹوں تک لگے ہوئے پیالے توڑ دیے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں باہر آ کر میں دیکھا مدینے کی ساری گلیاں، مدینے کی نالیاں سب شراب سے بھری ہوئی تھی، ہر کوئی مٹکے لا کر پٹک رہا تھا، توڑ رہا تھا، سب بہا دیے گئے۔ کون سی چیز ہے جو 50 سال پرانی شراب جمع کی ہوئی تھی؟ پتا ہے عرب لوگ 50 سال پرانی جمع کی ہوئی شراب پیتے تھے، ہاں 7 سال پرانی جمع کی ہوئی شراب، مٹکوں کو توڑ دیا گیا۔ کون سی چیز ہے جو ان کو توڑنے پر مجبور کرتی ہے؟ جس کو اقبال کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ عجب چیز ہے، نعرہ رسالت۔ وہ آنکھوں سے میرے مصطفیٰ نے وہ پلایا تھا جس کے بعد دنیا کی شراب ہیچ ہو گئی تھی۔ آج تم نے آنکھوں سے اگر پینا ہے تو آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آج صرف پردے لگائے گئے ہیں، وہ کائنات کا دولہا آج بھی اپنی شان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہاں سے آواز آتی ہے، وہ آج بھی اپنے جلوے دکھا رہے ہیں، آج بھی اپنے غلاموں کے گھر جا رہے ہیں۔ نہیں تو یوں ہی سنی پکار کر نہیں کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، سبحان اللہ، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا ہے کیا بات ہے؟ دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ کچھ ایسا کر دو میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، آنکھوں میں طلب کرو میرے عزیزوں، کیوں نہیں ملتا؟ اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں طلب کر کے مانگا ہوتا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار، آنکھوں میں ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں اپنی زندگی میں جب ہمارا دل زیادہ ٹوٹ جاتا ہے آمینہ کا لال سنبھالنے کے لیے تشریف لاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اندازہ ہوتا ہے صحابہ نے اپنی تمام تر وہ ساری عادتوں کو کیسے ختم کیا تھا، وہ ایک دیدار رسول سے، وہ ایک زیارت مصطفیٰ سے سب کچھ توڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ ایک محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے، میں کہتا ہوں ہزاروں تقریروں کی ضرورت نہیں، تمہارے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، وہ ایک عشق مصطفیٰ تمہیں آسمانوں کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے، بے شک، اٹھا کر تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں ہم لا یعنی چیزوں میں مصروف ہیں، جو چیز تمہارے لیے نہیں بنی یا تم اس کے لیے نہیں بنے اپنی پوری زندگی اس پر لگائے ہوئے ہو، اور جس چیز کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اور جو چیز تمہارے لیے بنایا اس سے آنکھیں موند کر بیٹھے ہو۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، یہ دنیا کے بارے میں یہ شہد دکھاتی اور زہر پلاتی، ہوتا یہی ہے جتنی حسین چیزیں یہاں دکھ رہی ہیں دیکھنے میں تو شہد ہے اور حقیقت میں زہر ہے، جو پی لیتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، قاتل ہے یہ دنیا، ڈائن ہے۔ ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے شوہر کو مار ڈالتی، جو شوہر بدلتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 3 باتیں فرمائی اس دنیا کے بارے میں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، جو اس سے محبت کرتا ہے یہ دنیا اسی کو مارتی ہے اور پھر دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے۔ دیکھو ٹٹول کر کے اپنی جیبوں میں جو چیز ہے، کیا یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ تم کل کسی اور کے ہاتھ میں یہ پیسے دیکھ رہے ہوں گے، تمہارے مال اور تمہارے جائیداد کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بنکر میں رکھ کر کے بینک میں خوب حفاظت کرو، مرنا تو ہے، قبر میں بیٹھ کر دیکھو کہ تمہارے بچے اس پر ناچ رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حسرت سے تم دیکھتے رہو کہ جس کے لیے میں نے کیا کیا کر کے جمع کیا، یہ میری اولاد اس طرح سے اس کا استعمال کر رہی۔ حقیقت میں یہ دنیا ہے جو روز ہاتھوں میں بدل کر جاتی ہے،
तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती है वो क्या है? वो कौन सी चीज है जानते हो? वही चीज है जो तुम्हें बेखौफ करती है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होता है फिर दुनिया का खौफ उससे निकल जाता है और दुनिया की तमाम तर ये बुराइयां उसके दिल से निकाल दी जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला महफिल में बैठे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का जिक्र कर रहे हैं। मरने के बाद जब तुम्हें दफनाया जाता है तो कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, यातियानी मलकानी, दो फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अफरकानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। फिर हुजूर के बारे में दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ये 3 सवाल मालूम है कि नहीं? कब्र में होंगे पता है कि नहीं? हर मुसलमान को तो मालूम होना चाहिए 3 सवाल कब्र में किए जाएंगे। वो फरिश्ते आकर झिंझोड़ कर सवाल करते हैं और लोग ये सोच रहे होंगे बहुत आसान सवाल है, बोल दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हुजूर के बारे में बता दूंगा। यहां पर कब्र के जवाबात देने के लिए कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं। क्यों? मरने के बाद मेमोरी लॉस जो दुनिया में था वो सब भुला दिया गया है, वहां जाने के बाद खत्म हो गया है। अब उसको ही बात याद आ सकती है जिसको अल्लाह याद दिलाए। जो दुनिया में अल्लाह और रसूल को याद नहीं करता था वहां क्या याद कर पाएगा। अब सुनो, हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, तवज्जो चाहो, ऐ उमर तेरी कब्र में ये 2 फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे तो क्या जवाब देगा, क्या जवाब दोगे? अब हजरत उमर की बारी थी। कब्र में पूछे जाने वालों का जवाब क्या दिया जाएगा? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बात बता दें, वो फरिश्ते जो 3 सवालात करने वाले उनका जवाब मैं क्या दूंगा वो बात की बात, पहले आप मुझे ये बताएं आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में हश्र में भी बाकी रहेगी। अब हजरत उमर झूमने लगते हैं, कहते या रसूल अल्लाह अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो फिर किस बात की फिक्र? इसी को कहा इकबाल ने, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसके पास ये हुब्बे रसूल हो, इश्क़े मुस्तफा हो, फिर उसके लिए दुनिया हेच है, कमतर है, उसका यकीन बढ़ जाता है, उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज मैंने महसूस किया हमारे पास जमा करने की कोई चीज नहीं रही। जो जमा करना चाहते वो हाथ से निकल की चली जाती, लेकिन जितने लोगों को जमा करना चाह वो भी टूटते रह जाते। दुनिया में आप जिंदगी गुजार करके देख लेना, ये दुनिया को समेटते समेटते रह जाओगे, कभी पूरे हाथ में नहीं आती। ये बिखरे हुए दानों की तरह कि वो तस्बीह के टूटे हुए दाने जिसको कोई समेटता रहता है, इधर का समेटा उधर निकल गया, उधर का समेटा इधर निकल गया। दुनिया पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ यही तमाशा करती रह जाएगी। इसीलिए आला हज़रत की वो बात याद कर लो। आला हज़रत ने कहा सारी दुनिया को समेटते समेटते कोई आता ही नहीं, इसको राजी किया वो नाराज हुआ, उसको राजी किया ये नाराज हुआ। क्यों सबकी रजा की कोशिश करते रहते हो? एक को राजी करो जिससे खालिक भी राजी हो जाए, एक को राजी करो। और सहाबा ये पॉइंट जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, मुस्तफा को राजी करना शुरू किया। अगर नबी राजी है तो पूरी कायनात राजी। अल्लाह तबारक व तआला सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत खुद डालेगा। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाला अगर वो 70 पर्दों के अंदर भी छुपा रहे, अल्लाह उसकी मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, दिल में हुब्बे रसूल बसा करके देखो, जहां से गुजरोगे वो जंगल मंगल बनता ही रहेगा हर जगह। मेरे अजीजों में तो बहुत कमतर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, लेकिन मुझसे जो निस्बत जुड़ी हुई है वो नाम है मुस्तफा की। दुनिया मुझे जो पहचानती है मेरे बाप के नाम से नहीं, मुस्तफा के कदमों के नाम से। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं, या रसूल अल्लाह मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते।
میری بات بن گئی ہے. تیری بات کرتے کرتے ہم نے دیکھا ہے ان کی جو بات کرتا ہے ہر دل پہ راج کرتا ہے. 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری محفلوں سے اعلیٰ حضرت کا نام جاتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ فلسفی تھے, وہ سائنسدان تھے, بڑے پرہیزگار تھے, منطقی تھے, عالم تھے, فقیہ تھے. اس سب کی وجہ سے نہیں, وہ ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں تو اس لیے کہ سینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا عشق رسول, سبحان اللہ, بے شک محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا. اس لیے دنیا آج بھی سروں پر رکھتی ہے, آنکھوں پر رکھتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے 700 سال بھی گزر جائے, 800 سال بھی گزر جائے, ہمارے مجمع کا بچہ بچہ جانتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قصیدہ بردہ شریف, اس کے اشعار عربی میں ہے, سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی جھوم جاتے ہو. کس نے پڑھا تھا یہ بھی نہیں معلوم, لیکن 700 سال پہلے ایک ایسا عاشق رسول تھا جس کو لقوے کی بیماری ہو گئی تھی, فالج ہو گیا تھا, پیرالائز ہو گیا تھا, بستر پر لیٹا. سارے حکیموں نے کہہ دیا علاج نہیں ہوگا, ہاتھ اور پیر اٹھائے نہیں جا رہے تھے, اور عاجز و مجبور ہو کر اپنے بستر پر لیٹ کر کے یہ پکارا تھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي ام هبت الريح من تلقاء كاظمة او اومد البرق في الظلماء من اظمي فما لعينيك ان قلت اخففا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. 170 اشعار ہیں, پڑھوں تو صبح ہو جائے گی, لیکن عاشق رسول نے پکارا تھا, صبح ہوئی نہیں, آمنہ کا لال خواب میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ